بسم اللہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اللسان سبع ان خلی عنہ عقر۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی وہ عظیم معرکہ ہے کہ جسے ہر ایک کو حل کر لینا چاہیے، اور اس معرکے کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ تقوی حاصل کرنے کی صرف تاکید نہیں کی گئی ہے، بلکہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ ہم تقوی پہ باقی رہیں، اور اسی لیے بار بار تاکید کی گئی ہے کہ تقوی کے لیے کہا جاتا رہے، اس لیے کہ تقوی ایسا نہیں ہے کہ حالات میں ہے اور پھر نکل گیا، ایک کوئی سند ہے اور چیز ہے حاصل کر لیا چھوڑ دیا، نہیں، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس پہ ہمیشہ انسان کو باقی رہنا ہے، اور نہ ہی صرف باقی رہنا ہے، چونکہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم پہلی مرتبہ میں تقوی کے آخری منزل تک پہنچ جائیں، اس لیے ہم کو اپنی منزلوں کو بڑھاتے رہنا۔ کل ہم تقوی کی جس منزل پہ تھے، ہماری کوشش یہ ہو کہ آج اس سے آگے کی منزل پہ ہوں، اور آنے والے کل میں اس سے آگے کی منزل میں ہوں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان نے جب کسی چیز کو حاصل کر لیا، پھر اس کے بعد اگر اس کا یوز نہ ہو، استعمال نہ ہو، تو آہستہ آہستہ وہ کم ہو جاتی ہے۔ تقوی ان میں سے نہیں ہے، تقوی کم ہونے والی چیز ہی نہیں۔ تقوی وہ ہے کہ جس کو ہر روز آگے بڑھنا ہے، نہ کہ کم ہونا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تقوی پروردگار کو اس طریقے سے حاصل کریں کہ روز اس کے راستے پہ کم سے کم ایک قدم آگے بڑھتا جائے۔ اسی سلسلے میں مولا کائنات کے اقوال اور آپ کے خطبے میں سے متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا ارشاد فرماتے ہیں متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب رات میں سوتے ہیں تو یہ خوفزدہ عالم میں سوتے ہیں، رات میں جب سوتے ہیں تو یہ خوفزدہ عالم میں سوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خوشی اور مسرت کے ساتھ ان کی صبح ہوتی ہے، رات میں خوفزدہ عالم میں، اور جب صبح کہتے ہیں تو مسرت کے ساتھ۔ اس کی بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں، یہاں پہ صرف ایک یا دو توجہ۔ انسان پورے دن میں جو کچھ کیے ہوتا ہے، شام کو جب انسان اس کا حساب کرتا ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، تب تو اس کو بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، نیکی زیادہ ہے، کہ خدا کرے انشاءاللہ سارے مومنین کا ایسا ہو، اور گناہ کم ہے، تب بھی اس کو خوفزدہ ہونا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں اتنے گناہ ہو گئے، اس کا کیا ہوگا۔ اب جب انسان حساب کرے گا تو اس حساب میں ساری چیزیں کھل کے آئیں گی، پھر ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے فلاں نیکی کیوں کی۔ ہم نے اگر کسی ادارے کو 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ دیا ہے تو کیوں دیا؟ اعانت کے لیے دیا ہے یا اس لیے دیا ہے کہ مثلا اعلان کیا جائے؟ کس لیے دیا؟ تو اگر واقعی ہم نے ہیلپ کی ہے تو یہ ہیلپ وہ ہے کہ جو انسان کو ترقی دیتی ہے، نیکی ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا نام ہو، ہم ڈونر کی لسٹ میں آ جائیں، تو یہ نیکی نہیں ہے اصلاً، تو اس کو نیکی کی لسٹ سے ہٹا دیا۔ مثال کے طور پہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب انسان رات میں لیٹ کے اپنے بستر پہ حساب کرتا ہے، تو اگر اس سے خدا نخواستہ دن میں کوئی گناہ ہو گیا تو پھر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ بارگاہ پروردگار میں جسارت ہو گئی۔ اور جب انسان صبح اٹھتا ہے تو خوشحال اس لیے ہوتا ہے کہ پورا دن ہمارے پاس ہے انشاءاللہ کہ ہم اس میں خدا کی زیادہ زیادہ نیکی کر سکتے ہیں، خدا کی زیادہ زیادہ اطاعت کر سکتے ہیں، پورا دن اطاعت پروردگار میں ہم کو گزارنا ہے۔ یا آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ شام کو جب انسان رات میں اپنے بستر پہ جاتا ہے تو پورے گناہ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی لیے رات کو عبادتیں، اور پھر اس کے اگر انسان نے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کیا، استغفار کیا، نماز شب میں اس کو انشاءاللہ بخشوا لیا، تو صبح کے ٹائم وہ خوشحال ہوتا ہے کہ ہم کو خداوند متعال نے آج ایک اور فرصت دی، اس لیے کہ اگر کل ہی رات بستر پہ مر گئے ہوتے تو ہمارے اتنے ہی نیک اعمال رہ جاتے، بڑھ نہیں پاتے، اور بدعمالیاں بھی اپنی جگہ پہ باقی رہتی۔ خدا نے ہم کو ایک دن اور دیا کہ ہم نیکیاں زیادہ کر سکیں، گناہوں کا استغفار کر سکیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے
بچا سکیں. بے انتہا اس کی توجیہ ہو سکتی ہے, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس سے زیادہ بیان کیا جائے. لہذا متقین خدا کی بنسبت جب دن کو دیکھتے ہیں اور رات کو دیکھتے ہیں تو رات میں خوفزدہ عالم میں سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو خوشحال زندگی لے کے اٹھتے ہیں تاکہ خداوند متعال کی زیادہ اطاعت کر سکیں. یہاں پہ ایک بات ہم جو کہ بارہا کیا کرتے ہیں صرف وضاحت کر دیں کہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ دن بھر نیکی کریں گے اور دن بھر اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جائے. نہیں, دن بھر نیکی کا مطلب یہ ہے کہ جو کمائے حلال کمائے, جھوٹ نہ بولے, روڈ پہ, اس کا مطلب نہیں کہ انسان روڈ پہ نہ نکلے, روڈ پہ نکلے لیکن حرام کام نہ کرے. انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے, انسان اپنے آپ کو گانے کے سننے سے بچائے, انسان اپنے آپ کو مثلا پکچر ہال کے جانے سے بچائے, انسان ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائے. اور جو بھی کرے وہ اسلام کی نگاہ میں صحیح کرے, شریعت کی نگاہ میں صحیح کرے. یہ نیکی نہ یہ کہ انسان صرف جا کے نماز پڑھے, صرف دعائیں پڑھے کہ چلو پورا دن نیکی میں گزارے. نہیں, نیکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی خدا نے جس طریقے سے جو کام کہا اس کام کو اسی طریقے سے کرے. یہی نیکی, اپنی زندگی کو مرضی خدا کے مطابق گزارے, اسی کے نام زندگی. آئیے مولا کے بیان میں سے جس جملے کو اور کلمات قصار میں سے جس جملے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, آج اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو زبان ہے یہ زبان ایک درندہ ہے. درندہ سمجھتے ہیں؟ ہاں, وہ حیوان کی جو انسان کو پھاڑ کھائے, شیر, چیتا, اسے درندہ کہا جاتا ہے. زبان ایک درندہ ہے, اگر انسان نے ذرا سا بھی اس کو آزاد چھوڑ دیا, ذرا سا بھی اس کو آزاد کر دیا تو یہ کاٹ کھائے گا. درندے کا کام کیا ہے؟ شیر اگر انسانوں کی بستی میں لایا جاتا ہے تو پنجرے میں بند کر کے لایا جاتا ہے. اگر یہ شیر پنجرے سے باہر نکل آئے تو باہر والوں کی خیر نہیں ہے کہ نہیں. اور دوسری طرف سے بچنا بھی چاہیے انسان کو, وہ بھی ایک پہلو ہے. انشاءاللہ موقع رہا تو آخر میں اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ ایک طرف سے اگر شیر نکل آئے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا, وہ کاٹ کھائے گا. دوسری طرف جو لوگ سامنے ہوں گے وہ اپنی جان بچا کے اس سے بھاگیں گے. مولا نے زبان کی مثال درندے کی دی ہے, یعنی بہت خطرناک ہے. اگر یہ قید میں ہو, کنٹرول میں ہو تو صحیح ہے, اور اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے, آزاد ہو جائے تو خطرناک ہے. شاید اسی لیے خداوند متعال نے زبان کو بھی ایک پنجرے کے اندر رکھا اور 32 پہرے اس پہ بٹھائے. کم سے کم انسان اس مصلحت کو سمجھے کہ خداوند متعال نے کیوں زبان کو اتنا قید رکھا ہے اور کیوں زبان کو اتنی حفاظت میں رکھا ہے. درندہ ہے یہ, اگر اس کو آزادی دے دی جائے تو یہ کاٹ کھائے گا, کسی نہ کسی کو کاٹ کھائے گا, بلکہ ایک سے زیادہ کو کاٹ کھائے گا. دیکھیں, زبان انسان کے لیے بہت بڑی خدا کی نعمت بھی ہے, اور انسان اگر اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو انسان کے لیے بہت بڑی زحمت بھی ہے. چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی زبان چلانے میں. لوگ چل پھر کے تھک جاتے ہیں, لوگ ہاتھ پیر سے کام کر کے تھک جاتے ہیں, لیکن آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا جو کہ ہماری زبان میں درد ہو رہا. کوئی کہتا ہے ہاتھ میں درد ہوتا ہے, پیر میں درد ہوتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. زبان میں کسی کا شاید ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بولتے بولتے جبڑے میں درد ہو گیا, لیکن زبان میں کسی کا درد نہیں ہوتا, بڑی آسانی سے چل جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے زبان کی ویلو کو پہچانتا ہے تو ایک حرف کے نکلنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے, اور اگر انسان اپنے زبان کی ویلو نہیں پہچانتا ہے تو تڑ بولا کرتا ہے, سوچتا ہی نہیں. بہت زیادہ روایتیں ہیں مولا سے زبان کے لیے, دوسرے ائمہ سے. آپ خود نہج البلاغہ کلمات قصار میں دیکھیے, زبان سے متعلق مولا نے بہت تاکید کی ہے. اتنی چھوٹی سی چیز, اس کے لیے اتنے زیادہ اقوال مولا کے, سوچنے کی بات ہے. خود اس میں ایک مصلحت ہے. کیوں؟ انسان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, ایک ایک لفظ کے لیے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. خاص کر یوں ہی انسان بولے ذمہ داری ہوتی ہے, خاص کر کے کبھی ذمہ داری کے مقام پہ. اب زبان کو لے کے بہت الگ الگ عنوان سے بہت ساری چیزیں ہیں, اور ساری چیزیں یہاں پہ پیش نہیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہی زبان ہے, اگر انسان اچھے طریقے سے کسی سے ملے تو زبان اتنی کارآمد ہے کہ کسی بگڑے ہوئے کام کو یہ زبان بنا بھی دیتی ہے کہ نہیں. یعنی کوئی ناراض ہو, اس ناراض کو منا بھی لیتی ہے. زبان یہ زبان ہی ہے کہ جو انسان کو پہچانواتی ہے. ذرا سا انسان بولے, ہوتا نہیں, لوگ آتے ہیں اپنی میں یہ ہوں میں وہ ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت ڈینگ, ہم لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں.
بعض اوقات تو اپنے مال بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، خوب ہم کیا کریں، آپ کے پاس مال ہے تو خدا آپ کو مبارک کرے۔ بعض اوقات پھر علم بتاتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، عطر وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے عطار کو کہنا پڑے کہ اس میں خوشبو ہے۔ عطر وہ ہوتا ہے کہ ادھر ڈھکن کھلا اور خود مہک جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے انسان کے اندر کے کمال وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کہنا پڑے کہ ہمارے اندر مثلا علم ہے و تقویٰ۔ ادھر انسان کے جو منہ کا ڈھکن کھلا ادھر انسان پہچان لیا جاتا ہے۔ خوشبو ہوگی تو وہ بھی باہر نکل آئے گی اور بدبو ہوگی تو وہ بھی باہر نکل آئے گی۔ انسان لاکھ اپنے کو بہت بڑا عالم ثابت کرے اور فاضل ہو، یہ کہنے سے سب صاحبان فن سب پہچانتے ہیں کون کتنا ہے، کیسا ہے۔ تو یہ زبان پہچانواتی ہے، یعنی جب انسان بولتا ہے تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ انسان بولتا ہے تو بیک وقت دو چیزیں بتاتا ہے۔ ایک وہ بتاتا ہے کہ جو زبان لفظ کے انداز میں بولتی ہوتی، جو لفظ نکلتے ہیں، دیکھیں یہ تھوڑا سا توجہ کی چیز ہے اور گہری چیز، لیکن حقیقت ہے زمانے میں، اس پہ غور کرنا بہت اہم۔ جب انسان بولتا ہے تو جو لفظ نکلتے ہیں وہ لفظ بتاتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے، اور جب وہ لفظ اور نکلتے ہیں تو جو لوگ صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان معرفت ہیں، جن کے اندر پہچاننے کی طاقت پائی جاتی ہے، وہ ان الفاظ سے، ان باتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ بھی زبان ہی تو بول رہی ہے۔ ایک آدمی آئے بڑی اونچی چیز، میں نے تو یہ پڑھا ہے، میں نے تو وہ پڑھا ہے، میں نے تو وہ پڑھا ہے، اور اسی بولنے کے بیچ میں چار لفظ اس نے غلط بول دیے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ کتنا پانی میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے، بہت سامنے کی۔ زبان کچھ اور بول رہی ہے لیکن بیان کچھ اور بول رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ یہ چیزیں بصیرت سے دیکھنے میں آتی ہیں کہ نہیں؟ ہر چیز میں چیز پائی جاتی ہے، تحریر میں بھی ہوتی ہے، کوئی لکھے بولے اس میں بھی ہوتی ہے، نثر میں بھی ہوتی ہے، نظم میں بھی ہوتی ہے، ہر چیز میں چیز پائی جاتی ہے۔ بصیرت جس کے پاس ہو پہچان لیتا ہے کون کتنا وہ ہے۔ تو زبان پہ انسان کو اتنا کنٹرول، بلکہ اب یوں کہا جائے کہ اب زبان کو کھولنے سے پہلے انسان اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ اب اس کا نہیں گونگے ہو جائیں۔ کھولنے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو بولنا ہو پہلے اس چیز کی صلاحیت پیدا کر لے پھر بولے، کیونکہ زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم یہ ہیں ثابت نہیں ہوتا ہے، انسان کی صلاحیت خود ثابت کرتی ہے کہ وہ ہے۔ لہذا یہ زبان ہے کہ جو انسان کو پہچانوا دیتی ہے، زبان مشکلات میں ڈال دیتی ہے، زبان مشکلات سے نکال لیتی ہے۔ زبان انسان کی ذمہ داری کو، کہ کتنا یہ انسان ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، کیسا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کسی سے کچھ بھی سنا اور بول دیا، یا میسج ہوتے ہیں نا، یہ میسج آتے ہیں، ایک میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اگر ہمارے فیلڈ کا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس فیلڈ کا ہے اس سے پوچھنا چاہیے۔ میڈیکل سے متعلق ہے تو کسی ڈاکٹر سے پوچھے، علم دین سے متعلق ہے، حدیث وغیرہ کسی عالم سے پوچھے۔ خوب ذمہ داری ہو گئی اب آپ کی، ہے اتنی آسانی سے فارورڈ نہیں ہوتا۔ افواہیں کچھ بھی انسان نے سنا، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں صاحب، آج تو افواہیں کا بازار گرم ہے نا، اور یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے۔ افواہیں اڑانے والا تو بے دین ہوتا ہی ہے، افواہیں اڑانے والا تو خائن ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی خیانت میں یہ عام پبلک کی جہالت و حماقت بہت بڑی مددگار ہوتی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی میسج ہم تک آئے تو آگے پاس کرنے سے پہلے ہم تحقیق کر لیں۔ اگر اس سے پہلے زبان کھل جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی زبان کی تو ویلیو نہیں، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ اس سے زبان کی لاکھ آپ کو لگے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بات دلائل سے ہوتی ہے۔ بازار میں دلیل چلتی ہے، دلیلیں اگر ہیں معتبر تو بات ثابت ہے، نہیں تو بات ثابت نہیں ہوا کرتی۔ دنیا لاکھ کہا کرے کہ مثلا نعوذ باللہ ابو طالب کافر تھے یا ہیں، کسی کے کافر کہہ دینے سے ابو طالب کافر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس دلیل ہونی چاہیے، بات دلیلوں کی ہوتی ہے، افواہ ہے۔ لہذا زبان کا اعتبار اس میں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان، ہم نے بہت سارے آپ کے سامنے دلیلیں پیش کی کہ جب کوئی میسج آیا ہم نے اس کی حقانیت اور اس کی سچائی کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا بھیجنے والا شرمندہ ہو گیا، اور اگر ہم اس کو پاس کر دیے ہوتے آگے تو پھر ہم کو یہی کام کرنا پڑتا، ہم ہی کو شرمندہ ہونا پڑتا۔ ایسے بہت ساری چیزیں پیش آتی، لہذا انسان تحقیق کرے۔ تو یہ اور سب سے بڑی چیز کہ جہاں پہ انسان کے پاس ذمہ داری ہو، میں نے کہا کہ ہر بولنے کے لیے پیچھے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک حرف کے پیچھے بھی کوئی، لیکن اگر کوئی ایسا عہدہ ہو کہ جو ذمہ دار عہدہ ہے، مثلا انسان ممبر پہ بول رہا ہے،
انسان کسی کو پڑھا رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، تو اب یہ آگے والوں کے لیے ایک دم راستہ بن گیا، یہ صراط مستقیم بن گیا اگر وہ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں تو۔ یہاں پہ انسان کو اپنے زبان پہ اور زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ 32 جو پہرے دار ہیں، یہ دیکھنے میں 32 پہرے دار ہیں، اگر آپ صحیح سے حساب لگائیں تو سینکڑوں پہرے دار ہونا چاہیے زبان کے لیے۔ خداوند متعال یہ بتانا چاہتا ہے کہ زبان کتنی قیمتی چیز ہے، سب سے ہلکی ہو شاید بدن میں، چھوٹی سی اتنی سی، کبھی بھی کہیں بھی آپ ہلا لیں اس کو، لیکن یہی زبان کبھی بے وقت انسان بول دے تو مر جاتا ہے۔ یہی زبان نے تو ایک جملہ کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اسی زبان نے تو ایک جملہ کہا نعوذ باللہ رسول کے لیے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہذیان بک رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ رسول کی وہ تحریر جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہدایت کے لیے ہو سکتی تھی، نہیں ہو پائی۔ کس کی غلطی ہے؟ زبان کی ہی تو غلطی ہے نا یہ۔ لہٰذا یہ زبان بہت اہم چیز ہے کہ جس پہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر انسان خدا نخواستہ زبان پہ کنٹرول نہ کر پائے اور اگر اس کا غلط استعمال ہو گیا تو یہ زبان کبھی کبھی تو خود انسان کو، کبھی کبھی پوری ملتوں کو نیست و نابود و برباد کر دیتی ہے۔ اور یہی زبان ہے کہ اگر صحیح راستے میں چلے تو ملتوں کو بنا بھی دیتی ہے۔ ایک طرف سے یہ احتیاط، زبان کی ساری احتیاط اس میں نہیں ہے کہ انسان نہ بولے، انسان زبان کی احتیاط اس میں بھی ہے کہ انسان اگر موقع نہیں ہے تو نہ بولے، اور زبان کی احتیاط اس میں بھی ہے کہ اگر موقع ہے تو بول دے۔ اگر موقع نہیں ہے بول رہا ہے تو وہ خیانت ہے، اور اگر وقت ہے بولنے کا نہیں بول رہا ہے تو وہ خیانت ہے۔ سارا کمال خاموشی میں نہیں ہے، بلکہ اگر مصلحت ہے کہ انسان کو بولنا چاہیے تو وہ بول دے۔ وہ حق بیانی انسان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور بہت ساری دلیلیں اور اس کے ثبوت احکام میں اور روایات میں موجود ہیں کہ انسان کو موقع پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ وصولۃ الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔ والعبادت السجادیہ۔ والآثار الباقیہ۔ والمعصر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبة العسکریہ۔ والغیبة الہیہ۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں آنے والی 15 شوال، بلکہ جو آج ہی کی تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جنگ احد واقع ہوئی ہے۔ جنگ احد تاریخ اسلام کا بہت اہم چیپٹر ہے۔
آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ حتماً جنگ احد کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ مسلمانوں نے کیا غلطی کی۔ جنگ احد اسلام کی وہ جیتی ہوئی جنگ ہے کہ جس کو مسلمانوں کے لشکر نے جیت کے ہار میں تبدیل کر دیا تھا۔ بہت مشہور داستان ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں رسول بھی زخمی ہوئے تھے، اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں جناب حمزہ شہید ہوئے تھے۔ بہت اہم چیپٹر ہے، اور اہم ترین اس میں جو پوائنٹ کھل کے سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ وہ سورس، وہ چیزیں کہ جس کی خدا نے اطاعت ہم پہ لازم کی ہے، اس کی اطاعت کا کیا اثر پڑتا ہے، اگرچہ بہت سے موقعوں پہ، لیکن یہاں پہ ایک دم کیش فوراً کے فوراً سامنے آ گیا۔ رسول نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ جب تک ہم مت کہیں اس پہاڑی پہ سے مت ہٹنا۔ مسلمان نے دیکھا کہ ظاہراً جنگ جیت چکے ہیں، اب یہی کہہ لیجیے اس کو مال غنیمت کے لالچ میں بھاگ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو نہ۔ اب سوچئے رسول پہ شک تھا، رسول جیسا صادق و امین و امانت دار دیانت دار، بھاگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کا لشکر اس نے پیچھے سے دوبارہ دھاوا بولا، اور مسلمان جنگ کی حالت میں نہیں تھے، اور مسلمانوں کو مشکل پیش آئی، اور اس کے بعد وہ چیزیں دیکھنے کو ملی کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھی۔ اور یہیں پہ آ کے یہ پوائنٹ پورے شد و مت سے مکمل طریقے سے سامنے آتا ہے کہ کسی بھی قوم میں لیڈرشپ کی ضرورت کتنی ہوتی ہے اور اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ ذرا سا انسان اگر اپنے لیڈر کی بات کو نہ مانے تھوڑی دیر کے لیے، تو قوم اتنا بڑا نقصان دیکھتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے قوم کو بغیر لیڈر کے نہیں رکھا ہے۔ ابھی بھی تو لوگ سمجھ جائیں کہ لیڈر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں ہو سکتا، قوم بغیر لیڈر کے نہیں چل سکتی۔ دوسری مناسبت، عالم اسلام کے بہت ہی بزرگ شخصیت اور مشہور محدث حضرت عبدالعظیم کی آج وفات کی تاریخ ہے۔ یہ ایران میں تہران شہر کے پاس رائے، جو کہ تہران میں ہی تقریباً شامل ہو گیا ہے، رائے میں دفن ہے، اور ان کا بہت ہی زبردست حرم ہے۔ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی، اور جو نہیں گئے خدا انشاءاللہ ان کو زیارت نصیب کرے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے طفیل میں وہ ان سب کی بھی زیارت کر کے وہاں سے لوٹے انشاءاللہ۔ تیسری مناسبت اس ہفتے کی آنے والی 17 تاریخ ہے کہ جس دن جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق بھی بہت اہم چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم مطالعہ کرنا چاہیے، اور علماء سے البتہ شرط کے ساتھ علماء سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ جتنی بھی جنگیں ہیں، ان جنگوں کے ساتھ ساتھ دو پہلو بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ کن علتوں کی بنیاد پہ جنگ واقع ہوئی، کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ جنگیں اسلام نے ڈیفنس میں لڑی ہیں، دفاع میں، حملہ نہیں کیا ہے، دفاع میں لڑا ہے، ڈیفنس میں۔ کیسے حالات پیش آ گئے تھے کہ اسلام کی جو امن پسند ہے، جس کی ابتدائی امن و سلامتی سے ہے، سب سے پہلے ملے سلام کہا، اسلام سلامتی، کوئی چیز شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحیم و رحمان ہے، رحمت، کہیں اس میں جباریت نہیں ہے، کہیں غضب نہیں ہے، بعد میں ہے، وہ ساری چیزیں ضروریات کے اعتبار سے، لیکن اصل رحمت و سلامتی ہے۔ آیا اس اسلام کو کہ جب صلح حدیبیہ وغیرہ کے موقع پہ اسلام کو موقع ملا تو اس نے صلح کی، جنگ نہیں کی، جبکہ جنگ کر سکتا تھا لیکن نہیں کی۔ کتنے حالات اسلام پہ خراب ہو گئے کہ اسلام کو یہ جنگیں کرنی پڑی، اور پھر جنگوں کے کرنے کے بعد اس کے نتائج کیا نکلے، اور آج اس روشنی میں ہمارے حالات کتنے اس سے ٹیلی ہوتے ہیں۔ یہ جنگوں کے متعلق جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جنگوں کے ہوئے جو حملے ہوتے ہیں، ان حملوں کو سن کے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، علی نے ایسا تلوار چلائی ہو، علی نے ایسی تلوار چلائی ہو، اس کو ایسے مارا، اس کو ایسے مارا۔ خوب کبھی یہ تو پوچھیں کہ علی نے کیوں مارا، اور اس مارنے کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلا اس کا، وہ اہم ہے۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ضربت میں پوری جنگ ہو جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ پورے دن جنگ کرنی پڑتی، وہ تو حالات و ضروریات ہیں۔ لیکن علی نے اس جنگ سے اسلام کو کیا دیا، وہ دیکھیں، اس ضربت کے پیچھے کیا منشا تھا، بے انتہا پہلو ہے اس میں کہ جس پہ انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ ایک اور مناسبت کی جس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تقریباً ہر ہفتے بولیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد
ایک مرتبہ پھر جب خوشحالی کی تاریخیں آ رہی ہیں تو ہمارے درمیان شادیاں شروع ہو رہی ہیں. شادیوں میں پھر وہی بات، اگرچہ بہت ساری چیزیں شادیوں میں ہیں کہ جو انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہیں، بے انتہا ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں رسم و رواج ہو، اسراف ہو، کیا بے پردگی اور ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو اس ٹائم ہم جس چیز سے دو چار ہیں وہ مکس گیدرنگ. الحمدللہ لوگ سن بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، کرنے والے بھی کم ہو رہے ہیں، شرکت کرنے والے بھی کم ہو رہے ہیں. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ جتنے ہیں اتنے ہی کیوں؟ بات اس کی نہیں ہے کہ آپ مثلا یہ فیاض کی بات سن رہے ہیں، نہیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ سے کہنے والے کہ آپ مکس گیدرنگ نہ کیجئے، خود کیجئے. سوال اس بات کا ہے کہ یہ پیغام امام ہے، پیغام خدا ہے. لوگوں کو اپنے اسٹیٹس کی فکر ہوتی ہے کہ مکس گیدرنگ جس اسٹیٹس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس اسٹیٹس کے حساب سے اگر مکس گیدرنگ نہیں کریں گے تو ملنے والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. جو لوگ عورت مرد ساتھ مل کے رہتے ہیں اگر ان کو الگ کر دیجئے تو ان کے ساتھ مشکل نہیں ہوگی، کھا لیں گے. لیکن جو الگ رہتے ہیں ان کو مکس کر دیجئے ان کے ساتھ مشکل ہوگی، وہ نہیں کھا پائیں گے. آپ کو کس کی رعایت کرنی چاہیے؟ آپ کا اسٹیٹس اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب نعوذ باللہ امام زمانہ بھی اس اسٹیٹس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے کہ اس پروگرام میں جہاں مکس گیدرنگ ہو اگر آپ چاہیں تو کیا امام زمانہ کو بلا سکتے ہیں؟ آئیں گے امام زمانہ؟ جہاں پہ گناہ ہر لمحے بعنوان میٹر بڑھ رہا ہو آگے، آئیں گے امام اس میں؟ اس بات کی تو آپ کو فکر ہے کہ جس سے آپ سال میں 2-4 مرتبہ صاحب و سلام کرتے ہیں، 2-4 بار فون پہ کال کرتے ہیں، 10-20 بار روز کرتے ہیں، وہ ناراض ہو جائے، اس کی بڑی فکر ہے. لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جس سے آپ 24 گھنٹے مانگتے ہیں، جس کی ہدایت کے آپ محتاج ہیں، وہ ناراض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یقیناً ناراض ہو رہا ہے، یقیناً ناراض ہو رہا ہے. گناہ مطلب ہی یہی ہے کہ خدا ناراض، گناہ مطلب ہی یہی ہے کہ رسول ناراض، گناہ مطلب ہی یہی ہے کہ امام ناراض، گناہ مطلب ہی یہی ہے کہ اسلام سے بغاوت، گناہ کا مطلب یہی ہے کہ خدا سے بغاوت. یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یا تو ہم کو مثلا علماء کی بات نہیں سننی ہے، سننا ہے تو عمل نہیں کرنا ہے، اگر سن بھی لینا ہے تو ہم کو اپنی ضد، اپنی انانیت، اپنے اسلام کو چاہیے، اپنی باتوں کو چاہیے. کیسے کہہ دیا انہوں نے، یہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بات ہماری آپ کی ہے ہی نہیں، یہ بات ہمارے ائمہ کی ہے، نظام اسلام ہے، یہ اسلامی سسٹم. ایک دو چیزیں ہیں کہ جو بعنوان شبہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں، اگرچہ میں نے شاید اس سے پہلے ہی اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر بات کا نہ جواب دیا جا سکتا، نہ دینا چاہیے، اس لیے کہ عام طور سے یہ بات ایک دم جہالت پہ مبنی ہوتی ہے. لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے میسج بہت زیادہ معاشرے میں اور سماج میں اور قوم میں رائج ہو گئے ہیں اور ہمارے جوانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو صرف جوانوں کو کہ وہ نہ بہکنے پائیں، البتہ جوان سے مراد پوری عوام ہے، بالخصوص جوان، چونکہ بزرگ لوگوں کے تجربہ اس حد تک کافی ہے کہ وہ خود اس بات کا فیصلہ لے لیں. جوان میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جوش میں وہ بہک جائے. اس لیے ان چیزوں کی وضاحت اور اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. ایک میسج گھوم رہا ہے کہ مثلا ہم بقی کے لیے کیوں پروٹیسٹ کریں. جس وقت ابھی دلیل دیتے ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ اس بات کے مخالف ہیں کہ بقی کے لیے کچھ نہ کرنا چاہیے، ان کی یہ دلیل ہے کہ جس وقت ابرہے نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا اس وقت جناب عبد المطلب نے کہا تھا کہ خانہ خدا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. ہم تو اونٹوں کے مالک ہیں، اپنے اونٹوں کی بات کریں گے، اس لیے بقی جس کی ہے وہ خود حفاظت کرے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، انسان کو بہانہ کتنی دور ہو مل جاتا ہے. جناب عبد المطلب کی سیرت مل گئی، ہم اس کی وضاحت کریں کیوں کیا، لیکن اتنی ساری جنگیں نہیں دکھائی دیں اس کو. کربلا ہے، یہ انسان جو سال میں 365 دن حسین حسین کہتا ہے اور اپنے کو بہت بڑا عزادار بنتا ہے، اس کو یہی نہیں معلوم ہوا کہ سینے پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہیں یا حسین کیوں کہہ رہے ہیں، آج تک نہیں سمجھ پایا. پیغام کربلا نہیں سمجھ میں آیا اس کے. اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تھا اور پھر اس پہ غور کیجئے گا کہ اتنی مجلسیں کرنے کے بعد ہم کو امام حسین کے 5 قول بھی یاد ہیں. جس کی عمر مثلاً آج 30 سال ہے، اگر 15 سال میں وہ ہوشیار اور باقاعدہ بالغ سب کچھ ہو گیا ہے، باقی کے 15 سال میں اگر ہر سال وہ 100 مجلسیں بھی کر رہا ہے
تو کم سے کم 1500 مجلسیں تو کی ہیں. 1500 مجلسوں میں امام حسین کے 5 قول یاد کر پایا ابھی تک نہیں. چاہیے عربی میں, اردو میں ہی مفہوم خالی یاد ہو. میں نہیں کہہ رہا کسی کو نہیں ہے, لیکن اکثریت ایسی جس کو نہیں یاد ہے, کیونکہ ہم نے پوچھا ہے کئی جگہوں پہ. اگر حالات کو بیان کریں گے تو اور مشکل ہوگی. چونکہ نہیں یاد ہے اس لیے یہ مشکل پیش آ رہی ہے. امام حسین کا قول مولا فرماتے ہیں اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ ولی الباطل لا ینہی عنہ, کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا, باطل سے نہیں روکا جا رہا. لیرغب المومن فی لقاء اللہ, یہ چیز مومن کو رغبت دلاتی ہے لقاء پروردگار کی. انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما, میں حسین ابن علی ایسے موقع پہ موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی سمجھتا ہوں. یہ امام کا قول نہیں سنا؟ کیوں امام ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو مثلا اگر آپ کے حساب سے وہ اسلام ہے تو اس کے خلاف بات ہے؟ ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو کب کہا؟ ہمارے زمانے میں کتنی ہجری تک؟ روایت اٹھا کے دیکھیے, کوئی ڈیٹ ہے اس کی کہ یہ ہمارے یہ قول فلاں تاریخ تک, اس کے بعد نعوذ باللہ ایکسپائر ہو جائے گا؟ اگر بقی کو گرانے والے ظالم ہیں کہ نہیں ہیں, اور اگر ظالم ہیں تو امام حسین اس قول کو وہاں آپ تطبیق کیجئے. اور دے دوسری روایت, خود مولا کائنات اسی قبر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مطابق جس وقت امام نے صدیقہ کو دفن کیا, مسلمانوں نے کہا کہ ہم فاطمہ کی قبر کو کھود کے جنازے کو نکال کے نماز پڑھیں گے. روایت ہے مشہور. مولا کائنات کو خبر ملی, مولا کائنات غصے میں گئے اور جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قبر فاطمہ کون سی ہے. روایتوں میں ہے کہ علی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا, اتنا علی غصے میں تھے. قبر فاطمہ بقی کی حفاظت کرنا یہ علی کی سیرت میں سے ہے. تعجب ہے کہ علی والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم بقی کے لیے پروٹیسٹ نہیں کریں گے. دشمنان اہل بیت پر لعنت. یہ سعودیہ کی بات آپ کے زبان پہ, آل سعود آل یہود کی بات آپ کے زبان پہ, کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس میں اگلا جملہ کہ کسی سے لڑنے کے لیے مثلا اتحاد کی ضرورت نہیں. اگر اتحاد چاہیے ہوتا تو صدیقہ یہ نہیں کہتی کہ فلاں فلاں. البتہ اس کا ایک جواب, ہاں بات رہ گئی خانہ کعبہ کے لیے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, ائمہ کی سیرت ہمارے لیے راہ حل ہے, شریعت ہے, وہ سب اپنی جگہ پہ. ایک جملے میں وہاں پہ خانہ کعبہ کا مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو بنوانے بلڈنگ دیکھا جا رہا تھا. ابراہی نے یہ سمجھا کہ یہ ایک بلڈنگ ہے جس کے آس پاس لوگ آتے ہیں اور اس کے پاس بھیڑ رہتی ہے, ہم اس سے خوبصورت بلڈنگ بنوائیں گے تو وہاں زیادہ بھیڑ ہوگی. خانہ کعبہ کو مادیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا. لہٰذا یہاں پہ یہ بتانا ضروری تھا کہ تم جس کو بنا رہے ہو وہ بلڈنگ ہے, یہ خانہ کعبہ کی نسبت ذات پروردگار سے لوگوں کے سامنے نسبت ظاہر کرنی تھی. اسی خانہ کعبہ کو مرکز بنا کے رسول تبلیغ کرنے والے تھے, یہی اسلام کا سینٹر بننے والا تھا, اور آنے والے وقت میں یہیں پہ امام کا ظہور ہوگا. لہٰذا اس رشتے کو لوگوں کے سامنے مضبوط ہونا بہت ضروری تھا. مصلحتیں ہوتی ہیں. جناب عبد المطلب کے لیے سارے مکے والے جب مکہ چھوڑ کے چلے گئے مکے سے باہر, تو عبد المطلب کس بیس پہ خانہ کعبہ کے دفاع کرتے؟ ایک دو دلیلیں آپ دیکھیں, دلیلیں بھری پڑی. اور پھر آخر میں ایک جملہ کہیں کہ عبد المطلب نے تو کہہ دیا تھا کہ خانہ خدا جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. عبد المطلب کی زبان پہ ابابیل کا لشکر آ گیا. یا عبد المطلب کو معلوم تھا یا زبان میں اتنا اثر تھا؟ آپ بھی ذرا کہہ کے دکھائیے. مکھیاں بھی نہیں آئیں گی, ابابیل تو بہت بڑی چیز ہے. کنفیوز کیا جا رہا ہے لوگوں کو. پھر اس کے بعد اتحاد کے لیے صدیقہ نے جس کو منع کیا تھا اس سے اتحاد کے لیے کون کہتا ہے آپ سے؟ کیوں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ صدیقہ نے جس کو اپنے جنازے میں آنے سے منع کیا تھا, کس نے آپ سے کہا کہ آپ اس سے اتحاد کیجیے؟ واجہ ہے
یہ تو وہی مثال ہے نا کہ آدمی پروڈکٹ کوئی اور دکھائے، مال کوئی اور بیچے. غلط ہے، یہ لوگوں کو بہکایا جا رہا. ایک میسج آیا، یہ بھی بہت وہ ہے کہ صاحب کیسے، مثلا آغا سستانی کا ایک وہ پیغام تھا نا کہ برادران اہل سنت کو بھائی نہیں بلکہ نفس و جان کہو، اتحاد کے متعلق بہت اچھا پیغام تھا، انہوں نے یہاں پہ پیش بھی کیا. اس کے بعد بہت زیادہ اس پہ وہ ہوئی، چونکہ بہرحال بات تھی، ہم نے ایک پہنچا دی تھی، حجت تمام تھی، اس لیے ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. بہت زیادہ اس پہ ہنگامہ ہوا کہ نہیں وہ تو ہے ہی نہیں، حالانکہ ہے پیغام. پھر کہا گیا نہیں وہ ہے تو مگر لیکن صرف مثلاً عراقیوں کے لیے، ایسا نہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی، وہ پیغام بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور صرف عراقیوں کے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک دم کلیئر ہے یہ بات. کسی کو پروف بھی چاہیے ہوگا تو مل جائے گا. کیسے ایک مرجع کہہ سکتا ہے؟ ارے آپ کو کیا معلوم کیسے کہہ سکتا ہے؟ مرجع نے جس علم میں بے انتہا، جس لائن میں اتنا علم حاصل کیا ہے کہ اگر آپ اس کو پی ایچ ڈی بھی کہیں تو یہ اس اسٹیٹس کی توہین ہے. اس لائن میں آپ کے جی اور فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. اب آپ پوچھتے ہیں کہ مرجع کیسے کہہ سکتا ہے؟ ارے آپ کو کیا معلوم کیسے کہہ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، جس سیرت میں اگر صدیقہ طاہرہ نے اس بات کو منع کیا تھا کہ فلاں 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 ہمارے جنازے میں شریک نہ ہوں، اسی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولا کائنات ان درباروں میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے اور اسلام کی مدد کرتے تھے. آپ کو تاریخ اور روایت کا وہ پہلو دکھ گیا اور یہ پہلو نہیں دکھا؟ کیوں سامنے والے نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ وہ سیرت نہیں دکھی؟ یہ کیوں سیرت کا ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. نہیں معلوم انسان کس عنوان سے اور کس اینگل سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. کبھی انشاءاللہ اس پہ تحلیل ہوگی اور بات تفصیل سے کرنے کا موقع ہوگا تو پھر اور تفصیل سے ہم اس کے سامنے اس مسئلے پہ بات پیش کریں گے. لیکن عزیزان محترم، اگر ہمارے پاس علماء کا احترام ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے، اور جو کہ دشمن اس کے خلاف کام کر رہا ہے، آج کوئی بھی جاہل آدمی کسی بھی عالم بھی بہت آسانی سے اعتراض کر دیتا ہے. کیسے کہہ دیا انہیں؟ دیکھیں نا، یہ کیسے ایک مرجع کہہ سکتا ہے؟ ارے آپ کیا جانے کیسے کہہ سکتا ہے؟ اپنی اوقات پہلے اپنی حیثیت پہچانے. لوگ خود بخود اپنے کو عالم بننے لگتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، ہم حجت الاسلام ہیں، ہم علامہ ہیں، ممبر بھی پہنچ جاتے ہیں. آج کل ہے نا وہ ہو رہا ہے، غاصبین ممبر بھی بہت زیادہ ہے، ممبر رسول کو استعمال کر کے اس کے خلاف میسج پہنچانے والے. لوگوں سے بچنا ہی ہماری ذمہ داری. آپ بتائیں کوئی ایک ایسا عالم ہو جو واقعی عالم ہو، خود سے بنا ہوا عالم کی بات نہیں کر رہے ہیں، خود سے بہت سے بنے، کوئی بھی ایک ایسا عالم ہو کہ جو واقعی عالم ہو اور آپ کو اتحاد سے منع کرے؟ آپ بتائیے. پھر کیوں یہ بات اتنی گرم ہے؟ اگر ہمارے قوم میں یہ بات اتنی گرم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم عالم کے بات کو قبول نہیں کر رہی ہے، یا عالم کے مقابلے میں اپنی جاہلانہ رائے کو پیش کر رہی ہے. آیت اللہ سستانی کے اس پیغام کو معلوم ہو جانے کے بعد، اگرچہ آئے ہوئے اس کو کئی سال ہو گیا، معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس پہ کیسی گفتگو، کیوں اس پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ ختم، مرجع ہے ہمارا، کہہ دیا، ختم، حرف آخر ہے. لیکن یہ باتیں اور اس کو پھیلانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو عالم سے یا صحیح دین کی فکر نہیں ہے، ہم کو اپنے ذہنی دین کو چاہیے کہ جس کو ہم عالم پہ تھوپ سکیں، ان سازشوں کو پہچانیں. اگلی چیز، اور آج کی آخری چیز، اگرچہ اس لیے کہ وقت نہیں ہے، گوگل میں ایک پیج ہوتا ہے کہ جس پہ ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی لفظ کے معنی اور ٹرانسلیشن چاہیے تو آپ لکھ کے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اس میں عربی زبان میں یہ ایک رپورٹ ہے کہ جس کو مصر کے ایک اخبار الوفد نے 19 اگست کو چھاپا تھا، اور چونکہ ہم نے خود چیک کیا تو ظاہراً شاید گوگل نے اس کو ہٹا لیا اس پہ سے. اس میں ایک لفظ لکھا گیا لائر. لائر کے معنی اردو میں جھوٹے کے ہوتے ہیں، عربی میں کاذب، کذاب، وہاں پہ کذاب کے لفظ یعنی جھوٹ بولنے والا. جبکہ یہ رپورٹ ہے ان کے حساب سے، اگر آپ اس میں اس کے معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد اسی میں نیچے ہوتا ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، شو ایگزامپل یوزیج آف ورڈ. جب اس کو کلک کریں گے تو اس کے ایگزامپل سامنے آ جاتے ہیں. ان ایگزامپل میں ایک بہت عجیب چیز ہے کہ جو یہ پیپر بتاتا ہے کہ گوگل نے لکھی تھی، تم مسلمان نہیں ہو مگر
تم مسلمان نہیں ہو مگر جاہل، جہلا ہو، قاتل ہو، دہشت گرد ہو اور شیطان کے بندے ہو، اور نعوذ باللہ پیغمبر محمد جھوٹا ہے۔ یہ اس پیپر کی نیوز ہے، یہ ابھی آج ہم نے دیکھا تو آج اس پہ یہ ڈیٹیل نہیں تھی، لیکن اس پیپر کی نیوز ہے۔ یقیناً جب نکالا اور ہنگامہ ہوا، لوگوں نے اس پہ مظاہرہ وغیرہ بھی کیا، تو شاید ہو سکتا ہے اس کے اثر سے اس نے ہٹا لیا۔ اچھا، یہ غلطی ایسی نہیں جو غلطی ہو جائے ہٹا لیا، ٹھیک ہے، یہ غلطی ہو جانے والی نہیں ہے، یہ غلطی کی جانے والی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے دین و اسلام کی حفاظت کے لیے بصیرتوں کو زندہ رکھیں۔ سیریا کے حالات، مصر کے حالات، بحرین کے حالات، بہت ساری نیوز ہیں، آپ جائیں سائٹس پہ دیکھیں، اتنا موقع نہیں کہ ان نیوز کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، گیسیں چھوڑی جا رہی ہیں، الگ الگ طرح سے بم مارے جا رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم چڑھتا جا رہا ہے اور عام ہوتا جا رہا ہے، اور اتفاق، البتہ یہ عجیب بات ہے کہ سارا ظلم مسلمانوں کے ہی خلاف ہو رہا ہے ہر اعتبار سے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم زمانے کے حالات، ان کی سازشوں کو پہچانیں، تاکہ اپنی اور اپنے ایمان و مذہب و اسلام کی حفاظت کر سکیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔